اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق جمعۃ المبارک میں اپنا بیان سنانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج آپ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی صورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں، سورہ مریم میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ الصافات میں اور سورہ صاد، ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر بڑے شایان شان انداز میں کیا ہے۔ رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ اوصاف ان آیات مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ آپ کے 5 اوصاف بالخصوص رب کریم نے ذکر فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ اس آیت مبارکہ میں 2 صفتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بہت پکے تھے اور رب کریم نے ان کو مقام رسالت و مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور اسماعیل اور یسع اور ذو الکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے رب کے یہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں مقام محبوبیت عطا فرمایا تھا، اور وہ رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں شامل تھے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ غور فرمائیے کہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی،
ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے کیسے پیارے پیارے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نوازشیں تھیں۔ چنانچہ ایک جگہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ارشاد فرمایا اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا اور بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے تھے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، رب کریم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمایا تھا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ارشاد ربانی ہوتا ہے اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ جناب اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نوازشیں تھیں کہ رب کریم نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمایا اور تمام جہان والوں پر ان کو فضیلتیں عطا فرمائیں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام یہ بڑے برگزیدہ انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام میں شامل ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام کے متعلق ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور رسل تشریف لائے، تو یہ کہنا اس طرح سے غلط ہے، کیونکہ کتنے انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی صحیح معنوں میں تعداد صرف اور صرف اللہ عز و جل کے علم میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کتنے نبی اور کتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اور رسل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو بالفرض اگر 1,24,000 میں سے ایک عدد بھی کم ہوا اور ہم نے اس کو متعین کر دیا تو کیا ہوا کہ کسی ایک نبی کا انکار ہو گیا، یا ایک عدد بھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں اوپر ہو گیا اور ہم نے کہہ دیا کہ 1,24,000، تو کوئی غیر نبی جو ہے اس کو ہم نے ان نفوس قدسیہ کی صف میں شامل کر دیا۔ تو لہذا اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اس کو متعین نہیں کرنا چاہیے کہ 1,24,000 آئے، نہیں، بلکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم احتیاطاً یوں کہتے ہیں کہ کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اس طرح سے کہنے میں احتیاط ہے کہ اگر ایک عدد کم بھی ہوا تو کم و بیش تقریباً کہنے سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور اگر ایک عدد زیادہ بھی ہوا تو کم و بیش تقریباً کہنے سے وہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ نہ ہی بندہ کسی نبی کے انکار کے جرم میں مبتلا ہوگا، اور نہ ہی بندہ کسی غیر نبی کو نبی بنانے کے جرم میں مبتلا ہوگا۔ تو لہذا اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو ان نفوس قدسیہ کے لیے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آپ کی جو دوسری زوجہ محترمہ تھیں وہ تھیں حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی
अन्हा, उनके बतन मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम और जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे। लेकिन हम जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा ज़िक्र खैर करते हैं जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी अंबिया किराम और रसूल अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हर नबी का अदब मुसलमान पर ज़रूरी है, हर नबी को मानना मुसलमान पर ज़रूरी है। तो कम व बेश तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हम मुसलमान हर नबी और हर रसूल पर ईमान भी रखते हैं और उनका अदब भी करते हैं, और किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी को गुमराही बेदीनी कहते हैं। लिहाजा किसी भी नबी या रसूल की गुस्ताखी या उनकी शान में जो है वो तनक़ीस से बंदे को बचना चाहिए। हर नबी का अदब लाजमी और ज़रूरी है। तो हम मुसलमान जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर ज़्यादा करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसके जवाब में हज़रत फ़क़ीहुल मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब अलैहि रहमा ने फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल में इसका जवाब जो है वो कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया है। तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि हम मुसलमान जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर ज़्यादा क्यों करते हैं, हालांकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ये भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं। तो फ़क़ीह मिल्लत हज़रत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा अपने फ़तावा में इस बात का जवाब इस तरह से इरशाद फरमाते हैं कि जमहूर उलमा के नज़दीक चूँकि क़ुरबानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हुई, ज़बीहुल्लाह यही हैं। अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ काबा-ए मुअज़्ज़मा की तामीर इन्होंने ही की। आब ज़मज़म इनके कदम मुबारक के नीचे से जारी हुआ। मक्का-ए मुअज़्ज़मा इन्हीं के सबब आबाद हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हीं की नस्ल पाक में पैदा हुए। ये तमाम यादगारें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही से मुताल्लिक़ हैं कि मुसलमान रोज़ाना 5 वक्त उन्हीं के बनाए हुए काबा-ए मुअज़्ज़मा की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ता है। उनकी क़ुरबानी के सबब बेशुमार जानवरों की हर साल अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी करता है। लाखों मुसलमान हर साल मक्का मुकर्रमा में हाज़िर होकर उनके बनाए हुए काबा-ए मुअज़्ज़मा का अपनी आँखों से दीदार करते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं। सफ़ा व मरवा के दरमियान उनके लिए पानी की तलाश में हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सई करने के सबब सई करते हैं। उनकी क़ुरबान गाह मिना में क़ियाम करते हैं और क़ुरबानियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश करते हैं। उनके लिए जारी शुदा आब ज़मज़म को पीते हैं और सारी दुनिया के गोशे गोशे में उसे पहुँचाते हैं। इन वजूहात की बिना पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मुसलमानों में ज़्यादा होना ये फ़ितरी अम्र है। और चूँकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम या हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनके मुताल्लिक़ कोई ख़ास वाक़या मुसलमानों में मौजूद नहीं और इस्लाम में उनकी कोई यादगार भी नहीं, लिहाजा उनका चर्चा कम होता है। अलबत्ता क़ुरआन अज़ीम में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मौजूद है, तो तिलावत कलाम पाक में उनका तज़करा ज़रूर होता है। फिर बहरहाल नबी होने की हैसियत से उन पर ईमान रखना
ان کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور الحمدللہ مسلمان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ یہ تفصیلی جواب فقیہ ملت علیہ رحمہ نے جو ہے وہ اپنے فتاویٰ میں ارشاد فرمایا۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے وہ مسلمانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے باکمال تھے، اور من جملہ آپ کے معجزات میں سے جو سب سے عظیم الشان معجزہ اور جیتا جاگتا معجزہ ہے وہ ہے آب زمزم، کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جب شیر خوار تھے، آپ نے ایڑیاں رگڑی اور آپ کے قدمین شریفین کی برکت سے اس جگہ سے آب زمزم جاری ہو گیا، اور یہ کیسا ان کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ ہزاروں سال سے وہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے، آج بھی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ ساری دنیا کے ماہرین ارضیات حیران و پریشان ہیں کہ اتنا پانی آتا کہاں سے ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی کا معجزہ عقل سے سمجھ نہیں آتا، محبت سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے جو پانی آب زمزم جاری ہوا، یہ ان کا جیتا جاگتا معجزہ ہے، اور آب زمزم کے فضائل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ زمزم انتہائی متبرک اور افضل ترین پانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آب زمزم کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ پیٹ بھرنے والا کھانا بھی ہے، یعنی جس طرح کھانا کھانے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی زمزم کے پینے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے، یعنی جس نیت کے ساتھ، جس دعا اور مراد کو لے کر کے آب زمزم کا پانی پیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس مراد کو پورا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کا ادب اور اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے۔ اب دیکھیں کہ دیگر جتنے بھی پانی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پیے، اور آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے؟ اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کے ادب کی وجہ سے کہ یہ اتنا متبرک پانی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، لہٰذا یہ آب زمزم کی تعظیم ہوتی ہے کہ جو اس کو کھڑے ہو کر کے پیا جاتا ہے۔ تو آب زمزم کو پینے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر اور دعا پڑھ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پانی کو پیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مراد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مراد پوری فرماتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے، اگر تم حصول شفا کی نیت سے اسے پیو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا عطا فرما دے گا، اگر تم کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اسے پیو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پناہ عطا فرما دے گا، اگر تم اس لیے آب زمزم پیو گے کہ تمہاری پیاس ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری پیاس ختم فرما دے گا۔ امام مجاہد علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آب زمزم پیا کرتے تھے کھڑے ہو کر بسم اللہ شریف پڑھتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا اور وسعت والے رزق کا اور ہر بیماری سے شفا حاصل ہونے کا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، تو جب کبھی بھی آب زمزم پئیں تو اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھ کر آب زمزم پیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ مسلمانوں میں زیادہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی، تو ان میں حج بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اب جو آنے والے جمعے ہیں تو ان میں انشاءاللہ تعالی حج کے بیان کو شامل کریں گے کہ حج کیوں فرض ہوا اور حج کے ارکان کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے حج کا فریضہ ادا کرنا کیوں ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان کی یادگار میں جو مسلمان ہر سال جانور قربان کرتے ہیں اس کے فضائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں بیان کیا جائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔